الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. 26 نومبر 2021 کو جامعہ ربانیہ میں ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کے جذبہ محبت کو ذکر کیا ہے. انسان کے اندر مختلف چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے. اور خاص طور پر اس مادی دنیا کی کچھ چیزیں اللہ نے خاص طور پر گنوائیں کہ انسان کے لیے ان کی محبت کو ان کے دل و دماغ میں خوبصورت بنا دیا گیا. اور بنیادی طور پر اگر ان مختلف چیزوں کو جن میں عورتیں ہیں، بنین اولاد ہے، مال و دولت ہے، سونا اور چاندی ہے، سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، اگر ان سب سے انسان کے دلی تعلق اور محبت کو، جس کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ایک لفظ میں سمیٹ دیا جائے اور ایک لفظ ان تمام چیزوں سے محبت کے جذبات کا ترجمان بنے، وہ ہوگا شہوت یا خواہش، جس کی جمع خواہشات اور شہوات آتی ہے. یہ ایک لفظ ان تمام چیزوں سے محبت کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. شہوت یا خواہش، اس کا معنی ہے دل کا کسی چیز کے لیے مچلنا. یہ جتنی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں نا، ان سب کے لیے انسان کا دل مچلتا ہے. ان سب کو پانے کی وہ آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے. اس لیے قرآن عظیم نے ان کو شہوات سے تعبیر کیا ہے. تو شہوت ایک عام لفظ ہے، کسی بھی چیز کی خواہش کو آپ شہوت کہہ سکتے ہیں.
جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں دل جس چیز کے لیے مچلے گا جنت میں، جس چیز کی خواہش کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں انسان کے دل کی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر امید پوری کر دی جائے گی۔ قرآن عظیم میں اور بھی کئی جگہ فرمایا تشتہی انفسکم، یہاں جو لفظ اختیار کیا ہے وہ ہے تشتہی، اشتہا، شہوت سے ہے، بمعنی خواہش۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈھیر سارے مویشی ہوں، تو مویشیوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں، جس کے پاس زیادہ مویشی ہو وہ دوسروں پر فخر کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو 10,000 بکریاں ہیں، دوسرے کے پاس اگر اس سے کم تعداد میں ہوں گی تو وہ اس پر فخر کرے گا اور خواہش کرے گا کہ مزید اسے حاصل ہوں۔ جس کے پاس کم ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ اس کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ آ جائیں۔ تو ڈھور ڈنگروں اور جانوروں کی اور مویشیوں کی محبت اور ان کے ساتھ دل لگی، یہ انسان کی شہوت ہے، یہ نفس کی شہوت ہے۔ اور اسی طرح سواری ہے، کسی زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھی تو اعلیٰ ترین سواری انسان کی وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو انسان اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور قیمتی گھوڑوں کا دل دادا ہوا کرتا تھا، اس کا دل مچلتا تھا کہ مجھے عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں گھوڑے حاصل ہو جائیں۔ یہ انسان کی ایک شہوت ہے، سواری سے محبت۔ اور آج کے دور میں ان گھوڑوں کا متبادل زیادہ تر وہ کیا ہے؟ گاڑیاں ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ قیمتی گاڑی اس کے پاس ہو، آرام دہ گاڑی اس کے پاس ہو، بہترین سے بہترین سواری ہو، اور ایک نہ ہو کئی کئی ہوں۔ یہ کیا چیز ہے کہ انسان کا دل ان سواریوں کے لیے مچل رہا ہے؟ یہ انسان کے دل کی شہوت ہے۔ قرآن نے اسے شہوت سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس ہیں وہ دوسروں پر فخر کرتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہیں ان کا دل مچلتا ہے کہ ہمیں بھی مل جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہترین گاڑی ہو، اور جب ایک آتی ہے تو کہتا ہے دوسری بھی ہو، دوسری آتی ہے تو کہتا ہے تیسری بھی ہو۔ یہ انسان کے دل کی شہوت ہے، اس کی خواہش ہے، وہ سواریوں کی طرف اس کا شوق، اس کا اشتیاق دن بدن بڑھتا ہے۔ اس شہوت کا وہ اسیر بن جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس
روپیہ اور پیسہ ہے، سونا اور چاندی ہے، تو انسان اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہے اس کے دل میں، اور اگر نہ ہو تو ان کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اگر وہ ایمان تک بیچنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے، سونا اور چاندی کے لیے یہ اتنی تگ و دو، یہ اتنی دوڑ دھوپ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی شہوت ہے۔ قرآن نے اسے شہوت سے تعبیر کیا ہے، خواہش سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد، یہ انسان اگر اولاد نہیں رکھتا تو اس کے لیے شادی کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ بغیر شادی کے تو اولاد ہوتی نہیں، لیکن اگر ایک شادی سے نہ ہو تو دوسری، دوسری سے نہ ہو تو تیسری، تیسری سے نہ ہو چوتھی۔ مقصد کیا ہے؟ اولاد حاصل ہو۔ ایک بیٹا ہو تو کہتا ہے 2 ہو جائے، 2 ہو تو کہتا ہے 3 ہو جائے۔ تو اولاد کی کثرت، بیٹوں اور بیٹیوں کی کثرت، یہ انسان کے دل کی شہوت ہے، ان کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی اولاد کے لیے، اور پھر یہاں تو خواہشات ڈبل ہو جاتی ہیں، ایک تو اپنی خواہش ہوتی ہے، اور پھر اولاد کی نفس کی خواہشات بھی اس کے خواہشات کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو اپنی اولاد کی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اولاد اس کی خواہش ہے، اور اولاد کی خواہش اس کی خواہش کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اپنی اولاد کی ہر طرح کی خواہش پوری کر دوں، ان کے سکھ کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی فیسلٹیز کے لیے، کچھ بھی کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اولاد کی خواہش ہے۔ اور سب سے خطرناک شہوت تو عورتوں کی ہے، اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے اسے ذکر کیا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملے، خوبصورت ملے، قد و قامت والی ملے، یوں ملے، مالدار ملے، اور پھر ایک ملے، ایک سے زیادہ ملے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو اس کے لیے انسان اس کی خواہشات کے لیے انسان کیا کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اچھا خاصا عقل مند انسان بھی عورتوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بیوقوف بن جاتا ہے، لٹو بن جاتا ہے، جس طرف وہ گھمانا چاہے گھما دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خواہشات انسان کی ہیں، لیکن یہ خواہشات انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، انسان کو عزت نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اس بیکار زندگی کی، یہ اس خسیس اور کمینی زندگی کا سامان ہے، یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ یہ جو شہوتیں ہیں، یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو اللہ نے گنوائی، آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو اس خسیس زندگانی کا سامان ہے، اس گھٹیا زندگی کا سامان ہے، جس کی طرف انسان، جن کی طرف انسان کا دل مچلتا ہے اور اس کے لیے ذلت تک برداشت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، کہ کسی طرح یہ خواہشات میری پوری ہو جائے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس بات پر متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی خواہشات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، دنیا کے سامان کی طرف، اس لیے کہ ان کا انجام کیا ہے؟ ذلت ہے۔ وہ ذلت کسی بھی شکل میں ہو، خواہشات انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، شہوات انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ اچھا خاصا معزز انسان ہوگا، لیکن خواہشات اور شہوات کے چکر میں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک بزرگ ہیں سلف صالحین میں، حضرت ابو تراب نخشبی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اب دیکھیں خواہشات ایک تو وہ ہے جو ناجائز ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو جائز خواہشات ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ تو خواہشات کی طرف دل مچلنے میں عزت نہیں ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد میرا دل مچلا، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں ایک روٹی اور انڈا کھا لوں۔ دیکھیں دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یہ خواہش شراب کی نہیں تھی، یہ خواہش کسی حرام چیز کی نہیں تھی، روٹی حلال چیز ہے، انڈا بھی حلال ہے، لیکن دل کی خواہش دیکھیں آپ، یہ انسان کو کس طرف لے جاتی ہے، کیا کر دیتی ہے انسان کے ساتھ؟ ایک جائز چیز کی خواہش۔ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا اور میں جا رہا تھا، یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش انڈا اور روٹی مل جائے اور میں انڈا اور روٹی کھا لوں۔ فرمایا کہ حضرت ابو تراب فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے میں ایک گاؤں آیا، ایک بستی آئی، میں اس بستی میں گیا کہ شاید کہیں میرے دل کی تمنا، یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ شہوت پوری ہو جائے، ایک انڈا ایک روٹی مل جائے۔ فرماتے ہیں میں اس علاقے میں اجنبی تھا، نہ جان نہ پہچان، میں وہاں پہنچا اس شہر میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ وہاں ایک شخص نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا، اتفاق سے وہاں کہیں چوری ہو گئی تھی کسی کے گھر، اس نے مجھے پکڑا اور شور مچا دیا کہ بھائی چوروں کا ساتھی پکڑا گیا ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور مجھے زمین پر پٹخا، طاحونی، مجھے زمین پر پٹخ کر وضربونی، مارنے لگ گئے، چوروں کا ساتھی۔ فرماتے ہیں مارتے چلے گئے، مارتے مارتے انہوں نے مجھے 70 کوڑے مارے۔ مجھے بے حال کر دیا، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ اتنے میں اچانک ایک شخص آیا، اللہ کی مدد آئی، دیکھا، اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا کمبختو یہ چوروں کا ساتھی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ابو تراب النخشبی، اللہ والے ہیں، اتنے بڑے عابد زاہد کو تم لوگوں نے چور سمجھ لیا۔ خیر جی، لوگ پیچھے ہٹے، مجھے اٹھایا، معافیا مانگی، جس شخص نے مجھے پکڑا تھا وہ پاؤں پر پڑا، گھر لے گیا۔
وہاں مرہم پٹی کرنے کے بعد کھانا لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے اندر ایک روٹی تھی اور ایک انڈا تھا. دل کی خواہش، شہوت دل نے کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں میں نے روٹی دیکھی اور انڈا دیکھا. میں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا مزہ آیا؟ پھر مچلے گا کسی چیز کی طرف؟ 70 کوڑے کھانے کے بعد تیرے دل کی خواہش پوری ہوئی ہے. شکر کر کہ تو نے انڈے اور روٹی کی خواہش کی تھی. اگر کسی ناجائز چیز کی خواہش کی ہوتی تو تیرا کیا انجام ہوتا؟ یعنی اس واقعے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک جائز خواہش ہے لیکن انسان کی خواہشات انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر اور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا داؤد یاد رکھ. وحی کی، اس وحی کے ذریعے تنبیہ فرمائی انما خلقت الشہوات للضعفاء من خلقی. یاد رکھ میں نے خواہشات اور شہوتیں اپنے بندوں میں، کمزور بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اپنی مخلوق میں عام انسانوں کے لیے یہ خواہشات ہیں جو ان خواہشات کے چکروں میں زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. غالب نے کہا تو خواہشات کے چکر میں انسان جوانی سے بوڑھا اور بڑھاپے سے مردہ بن جاتا ہے، قبر کی آغوش تک چلا جاتا ہے، لیکن خواہشات نہ ختم ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ. ایک عربی شاعر نے کہا تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کی بھی خواہش کرے وہ پالے. کشتیاں جب چلتی ہیں سمندروں میں تو ہوائیں کبھی کبھی ان کے ناموافق بھی ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ داؤد یاد رکھ یہ خواہشات، یہ دل کا مچلنا، یہ دل کا چاہنا کسی چیزوں کو، مادی چیزوں کو، یعنی میں نے عام انسانوں کے لیے یہ باتیں رکھی ہیں. اور فَإِيَّاكَ أَن تُعَلِّقَ قَلْبَكَ مِنْهَا بِشَيْءٍ. خبردار اے داؤد، اگر تو نے دنیا کی خواہشات میں سے کسی خواہش کے ساتھ، کسی بھی چیز کی خواہش کے ساتھ اپنے دل کو اٹکا لیا تو میں تجھے کیا سزا دوں گا؟ عاشق کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل سے محبوب کی محبت نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد یاد رکھ میں کیا سزا دوں گا. فَأَيْسَرْ مَا أُعَاقِبُكَ بِهِ. سب سے کم ترین سزا جو میری طرف سے تیرے لیے ہوگی، سب سے ہلکی سزا، سب سے چھوٹی سزا، معمولی سزا جو میں تجھے دوں گا، اس بات پر کہ تو نے اپنے دل کو خواہشات کا اسیر بنا دیا.
اور تیرے دل میں خواہشیں پیدا ہونے لگی. فرمایا انسلخا من قلبک، فرمایا حلاوت حبی، میں تیرے دل سے اپنی محبت کی مٹھاس نکال دوں گا. تیرے دل کے اندر میری محبت ہے، پیغمبر ہے، اللہ سے کتنے محبت رکھتے ہوں گے، لیکن اس محبت کی مٹھاس، اس جذبہ محبت کی حلاوت، اس کی شیرینی میں تیرے دل سے نکال دوں گا. تو ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی کہ محبوب اس سے ناتا توڑ لے اور اپنی محبت اس کے دل سے نکال دے. یہ بہت بڑی سزا ہے. اس لیے فرمایا کہ خبردار، خواہشات میں اپنا دل ملوث نہ کرنا، اپنے دل کو آلودہ نہ کرنا، ورنہ میری طرف سے تمہیں یہ سزا ملے گی. اللہ تعالی شہوات کی ذلت سے بچائے، اس لیے کہ خواہشات انسان کو انسانوں کے سامنے ذلیل کر دیتی ہیں، اور عزت کا جو تاج اللہ نے انسانی شرف کی صورت میں اس کے سر پر رکھا ہے وہ اس سے چھن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی پستی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.